وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستکون بعدی امراء من صدقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم فلیس منی ولست منہ ولیس بوارد علی الحوض رواہ النسائی صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد امراء آئیں گے، پس جو شخص جھوٹی باتوں میں ان کی تصدیق کرے اور ظلم پر ان کی مدد کرے، آپ نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ روز قیامت میرے حوض کوثر پر بھی وہ شخص نہیں آئے گا۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ لسان نبوت سے 20 گناہوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی ہے کہ ان کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے۔ اس میں 12واں شخص وہ آدمی ہے کہ جو حکمرانوں کی جھوٹی باتوں میں تصدیق کرتا ہے۔ حکمران نے کوئی بات جھوٹی کہی اور یہ کہتا ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی غلط بات کو ٹھیک کہتا ہے، ان کے غلط کاموں کو درست قرار دیتا ہے۔ جیسے آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر غلط بات بھی کر رہا ہو اور انسان اس جماعت سے وابستہ ہے تو اس کی ہر غلط بات کو ٹھیک کہتا ہے، اس کے ہر غلط حکم کو درست کہہ رہا نظر آتا ہے، ہر غلط باتوں کی تعویل کر رہا ہوتا ہے، اور جو حق پر ہوتے ہیں ان کی تکذیب کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے اور انہیں سب و شتم کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ امراء جھوٹ بول رہے ہوں گے اور وہ تصدیق کر رہے ہوں گے اور وہ ظلم کر رہے ہوں گے اور یہ ان کی مدد کر رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا شخص مجھ سے نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے کہ آپ نے اتنے سخت الفاظ میں وعید بیان کی کہ ایسا شخص میرے حوض کوثر پر نہ آئے کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہو۔ اس لیے انسان حق پہ رہے، حق پر دفاع کرے، مظلوم کا دفاع کرے، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دے، ظالم کی باتوں کی تصدیق نہ کرے، ورنہ آپ نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور روز محشر کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، کہیں پانی نہیں ملے گا، حوض کوثر میں پانی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ پانی تقسیم ہوگا اور یہ پانی اسی کو ملے گا جو ظالموں کی اعانت نہیں کرتا ہوگا، یہ پانی اسی کو ملے گا جو جھوٹوں کی تصدیق نہیں کرتا ہوگا، بلکہ جو سچائی پہ رہے گا، مظلوموں کی مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا اور حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسے پانی بھی ملے گا۔ یہ تبھی ہوگا جب انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔